وہ تو جب قصص الانبیاء کے آخری مراحل آئیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ بہرحال تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ صحابہ پر کیا گزری ہو، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر وہ لوگ جن کو دین اسلام ایک نظر نہیں بھاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا تو ان لوگوں کے ہاں تو گھی کے چراغ جلنا تھے، لیکن حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر کھڑے ہوئے، اور حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کو آگے کیا، خود کمان سنبھالی، اس نظام کو سنبھالا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ حادثہ پہلے ہوا اس کی وجہ سے پریشان بھی رہے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس مقام پر آئیے کہ جس مقام پر پھر حضرت خالد بن ولید آئے، حضرت شرحبیل آئے اور صحابہ آئے۔ قصہ مختصر یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی، اور وہ جنگ صحابہ نے مسلمہ سے جیتی۔ اور آپ شاید آپ نے پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی یہ ایسی جنگ ہوئی ہے، ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، کہ اس زمانے میں ایک قول کے دفاع ختم نبوت میں تو یہ چھپا ہے کہ 22,000 مرتد صحابہ نے قتل کیا اس جنگ میں، 22,000 مرتد۔ البتہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آئمہ تلبیس میں 21,000 لکھا ہے۔ 21,000 کون سی کم تعداد ہے اس زمانے میں۔ مناظر ختم نبوت حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے کا 21,000 اس زمانے کا 21 لاکھ ہے۔ اچھا دوسری طرف آئیے، یہ تو ہوئے نا وہ مسلمہ کو ماننے والے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا۔ اپنوں کی طرف آئیے، دفاع ختم نبوت میں لکھا ہے کہ ہمیں شوق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زمانہ نبوت میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ جہاد تو حضور کی زندگی میں ہوتا رہا، آپ سب جانتے ہیں، جس طرح نمازیں ہوئیں، روزے ہوئے، حج ہوئے، عمرے ہوئے، اسی طرح جہاد بھی ہوئے۔ جس طرح نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، حج اور عمروں کے مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اسی طرح جہاد کے بھی مسائل ہیں۔ حضور کی زندگی میں جہاد ہوتے رہے، حضور نے خود جہاد کی ہے۔ ایک کتاب ہے نا اپنی فضائل اعمال، اسی طرح ایک مستقل کتاب ہے فضائل جہاد، اور چھوٹی موٹی کتاب نہیں، 850 صفحے کی کتاب ہے۔ پتہ چلتا ہے جہاد کے بھی اپنے فضائل ہیں، اپنے حضور کی زندگی میں ہوا، حضور نے خود کیا صلی اللہ۔ تو آخر صحابہ حضور کے سامنے بھی تو شہید ہوئے، وہ کتنے ہوئے؟ اس بات کو سمجھیے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جہاد کیے، جو جہاد حضور کے سامنے ہوئے 23 سالہ زمانے نبوت میں، اس میں کل صحابہ شہید ہوئے 259، ایک کم 260۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ حضور کے ساتھ 23 سالہ زمانے نبوت میں جتنے جہاد ہوئے، آپ کو پتا ہے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، تبوک ہوا، کئی جہاد ہوئے، غزوے ہوئے، ان تمام 23 سال میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259، ایک کم 200۔
اب آئیے اس دفاع ختم نبوت کے اس سوال پر کہ ہمیں شوق پیدا ہوا کہ حضور کے سامنے 23 سالہ زمانہ نبوت میں جہاد میں صحابہ تو 259 شہید ہوئے. مسلمہ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی، آیا اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ سمجھ آ رہی؟ بولو. دفاع ختم نبوت میں لکھا ہے ہم نے جب ان کو گنا حضور کے زمانہ نبوت میں حضور کے سامنے 23 سالوں میں جو جہاد ہوئے، آپ کو پتہ ہے جہاد مدینہ طیبہ میں آیا ہے، ان سالوں میں جو جہاد ہوئے حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 259 کل شہید ہوئے صحابہ. لیکن دفاع ختم نبوت کی البم بتاتی ہے اس ایک جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ انہوں نے تو 1200 لکھا ہے، ایک اور عالم ہے انہوں نے 11 لکھا ہے. چلیں 11 بھی مان لیں تو کہاں 259 اور کہاں؟ اور مدینہ طیبہ میں جو زمانہ نبوت تو 23 سالہ رہا حضور کے سامنے، مدینہ طیبہ میں جہاد آیا، ان آخری 10 سالوں میں یہ جتنے جہاد لڑے گئے ان میں کل صحابہ 259، وہ 300 بھی نہیں پہنچ رہے، 260 بھی نہیں ہے، 259. اور اس ایک جنگ میں کتنے ہوئے؟ 1200، اور ایک قول کے مطابق 1100. چلو 11 مان لو. اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت تو پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا تھی.